Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع قوما ويضع بها آخرين. عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہم سب ختم قرآن، تکمیل قرآن، اس کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے اندر ہی اس قرآن کو نازل بھی کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خود تعارف کراتا ہے قرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت ایک رات کے اندر نازل ہوا، جس کا ذکر سورہ قدر کے اندر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات کے اندر اس کو اتارا ہے، اور آسمان دنیا سے آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر 23 سال کے عرصے میں اس قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا۔ جیسی ضرورت پڑتی گئی ایسے قرآن نازل ہوتا گیا، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع، جیسی ضرورت پڑتی گئی قرآن نازل ہوتا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، کتابیں تو آسمان سے اور بھی بہت ساری آئی ہیں۔ مشہور کتاب تورات، انجیل، زبور۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ صحیفے عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 123 کتابیں اور بھی آئی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن وہ ساری کتابیں ایک زمانے کے لیے، ایک محدود وقت تک کے لیے تھی۔ آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر قانون بنتے ہیں، پھر کچھ دن تک چلتے ہیں، پھر ان کے اندر سنشودھن کرنا پڑتا ہے، تبدیلی کرنی پڑتی ہے، وہ قانون منسوخ ہو جاتے ہیں، پھر اور نئے قانون آتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. ان کے زمانوں میں جیسی ضرورت ہوتی گئی ایسا اللہ آسمان سے صحیفے کتابیں اتارتا ہے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی تھی. آخری پیغمبر کے اوپر ختم نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھا، اور انتم اور آخری کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے اتاری، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کا تعارف بھی کرا دیا کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محبوب، یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے اتارا ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کے اندر. پتہ چلا بغیر قرآن کے پوری دنیا اندھیرے کے اندر ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس زمانے کا نام ہی زمانہ جاہلیت تھا. کون سا گناہ اس زمانے کے اندر ایسا تھا جو عرب کی اس سرزمین کے اوپر نہیں ہو رہا تھا؟ شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نہ کوئی مظلوم کا پرسان حال تھا، بلکہ طاقت کی وجہ سے جس پر چاہتے ظلم ڈھا دیتے تھے. ان لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا ظلم ستم. یہاں تک کہ اس زمانے کا نام ہی رکھا گیا زمانے جاہلیت، یعنی ساری جہالتیں اکٹھی ہوئی. پھر آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے. 40 سال کا لمبا عرصہ آپ نے گزارا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے ایسی تھی روز روشن کی طرح آیا. جب مکے کے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، ویسے تو میرے نبی کے معجزات کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی ذات گرامی خود معجزہ ہے. آپ بادل کی طرف انگلی کا اشارہ کر دے تو بادل رم جھم بارش برسا دیتا ہے. چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. درختوں کی طرف اشارہ کرے تو درخت نبی کے قدموں میں آ کر کے کلمہ پڑھتے ہیں. کنکریوں کو ہاتھ میں لے تو کنکریوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے. معبد کی بوڑھی لاغر کمزور بکری کے تھنوں پر آپ اپنا دست شفقت نبوت والا ہاتھ پھیرتے تو وہ دودھ سے بھر جاتی ہے. نبی کے معجزات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں معجزات ہیں. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے معجزہ مانگا تو قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت پڑھیے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ارے مکے کے لوگوں، میں نے اپنی 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، کیا میری زندگی معجزہ نہیں ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود معجزہ تھی. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کا نبوت سے پہلے کا دور، اور جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج رکھا اور اللہ نے آپ کو محمد بن عبداللہ کے مقام سے محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز کیا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہ قرآن کی آیت نازل ہونی شروع ہوئی، اور 23 سال کے عرصے میں عرب کے ان جہالت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی زندگی، کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا.
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور وہ پیغمبر کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ آپ نے قرآن صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور مختلف خطوں کے اندر، بھئی خاموش ہو کر کے بیٹھے، آپ ساری ایکٹیویٹی بند کر ادھر دیکھیں، جو آ رہا ہے اس کو معلوم آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی تعلیمات صحابہ کے سامنے رکھی، اور پھر صحابہ ان اندھیروں سے نکل کر کے ایسے روشنی کے اندر آئے کہ پھر ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے خود ان کے بارے میں گواہی دی، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سارا مقام ان کو قرآن پاک اور نبی کی غلامی کی وجہ سے پتہ چلا۔ امت کو اگر جہالت سے، گمراہی سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا قرآن۔ پڑھ کے قرآن دور گھر سے ہر بلا کی جائے گی، آندھیاں بستی میں آئیں تو اذان دی جائے گی۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن وہ البیلی عجیب کتاب ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو آج بھی رہنمائی فراہم کر رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسان اگر اس کے سائے میں زندگی گزارنا چاہیں، چاہے وہ وقت کا وزیر اعظم بادشاہ ہو، اور چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہر کا ہو، گاؤں دیہات کا ہو، اور وہ محلوں کے اندر رہتا ہو یا فٹ پاتھ جھگی جھوپڑی کے اندر رہتا ہو، قرآن کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ قرآن ہر ایک کو اس کی زندگی کے اندر رہنمائی اور ہدایت دینے کے لیے موجود ہے۔ ہمیں اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے۔ ایک لفظ، ایک نقطے کا اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے 180 ممالک، زبان الگ، رنگ الگ، کلر الگ، لینگویج الگ، لیکن قرآن عربی زبان میں ہی پڑھا جاتا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک۔ چائنا کا بچہ بھی اگر قرآن پڑھے گا وہ چائنیز زبان میں نہیں، یہی پڑھے گا جو آپ نے سنا ہے۔ کیا یہ قرآن پاک کا معجزہ نہیں ہے؟ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انتا کیا کہ کچھ لوگ صحابہ کے زمانے میں، اور بعض نے کہا ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے کے اندر، چونکہ مشہور یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے قرآن پاک پر زبر زیر آرام لگائی۔ ایک وقت آتا ہے انطاکیہ سے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے قرآن کے اندر ہمارے نبی کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاہے دنیا کے خزانے ہم سے لے لو، لیکن صرف ایک فرمائش ہماری پوری کر دیں۔ کیا فرمائش تھی؟ قرآن پاک سورہ کہف جب آپ پڑھیں گے 15ویں پارے کے اندر، تو حضرت موسیٰ اور خضر ان کا واقعہ ہے تفصیلی۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی کے اندر گئے۔ ان بستی والوں نے ان کی کوئی قدر نہ کی، نہ کوئی مہمان نوازی، نہ دعا، نہ سلام، بڑے ہی بالکل ایک دم روٹھے انسان تھے۔ اتنی معزز ہستیاں کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں بستی کے اندر آئے، لیکن لوگ اتنے نکمے تھے کہ انہوں نے نہ کوئی چائے، نہ پانی، کھانا پینا کچھ پوچھا ہی نہیں۔ موسیٰ اور خضر جب گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت، ان ناشکر لوگوں نے تو مہمان نوازی بھی نہیں کی، آپ نے مفت میں ان کا کام کر دیا، کم سے کم اجرت طے کر لیتے تو کہیں جا کر کے کھانا ہی کھا لیتے۔ سیدھی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں،
قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ آخری سوال تھا، اس کے اوپر پھر ان کی جدائی ہو جاتی ہے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمائش یہ کی کہ ان قوم کے لوگوں نے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم یہ چاہتے ہیں فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دیا جائے۔ اس نقطے کو نیچے سے اوپر لے جاؤ اور ایک نقطہ اور لگا دو، مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ ان کے پاس آئے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم جابر تھا، اس نے تو حضرات سابق کے سینکڑوں صحابہ کو اس نے مطلب شہید کیا ہے۔ تلوار نکالی اور کہا کہ میں اگر تم مہمان نہ ہوتے تو تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ قرآن ایسی لارعیب اور ایسی بے مثال کتاب ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کتاب ہی نہیں کلام بھی ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ جب سے اللہ ہے اسی وقت سے کلام، اللہ کا یہ کلام بھی موجود ہے۔ اللہ نے اس کا تکلم جبریل امین کے سامنے کیا۔ سیدنا جبریل امین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکلم کیا، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ حی ہیں، قیوم ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز کو تھامنے والا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کی بھی صفت ہے کہ اللہ کے اس کلام کی بھی شان یہی ہے، یہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ تاریخ کے اندر ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ وقت کے کچھ ایسے، ان کو کیا کہا جائے، درباری ملا ہی کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو درباروں میں جاتے ہیں، بادشاہوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے وظیفے خور ہوتے ہیں، حق بات تو ان کی زبان سے نکلتی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، خلق قرآن کا مسئلہ ہے، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اتنا امپریس متاثر ہوا، وہ معتزلہ کے عقائد سے متاثر ہوا، اور اس کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام شافعی نے ایک خواب دیکھا اور ایک قاصد کو روانہ کیا کہ میرا ایک شاگرد حنبل کی بستی کے اندر رہتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، کچی مسجدیں تھی اس زمانے کے اندر، کہا میرے شاگرد کو جا کر کے پیغام سنا دو کہ تمہارا ایک امتحان آنے والا ہے، ایک آزمائش آنے والی ہے اللہ کی طرف سے، اگر تم اس آزمائش میں پھسل گئے، فیل ہو گئے تو یاد رکھنا اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی۔ قاصد تیز رفتاری کے ساتھ پیغام لے کر کے پہنچا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے جب پیغام سنا تو خوشی کی وجہ سے اپنا کرتا، جو کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا، وہ نکال کر کے دے دیا۔ چونکہ عرب کے اندر رواج تھا اگر کوئی کسی کو بشارت خوشخبری کوئی سنائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ تو فضل کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی وہ کچھ تھا تو تھیلی دینے کے لیے اپنی قمیص نکال کر کے اس کے حوالے کی۔ جب یہ واپس آیا تو امام شافعی نے پوچھا پیغام پہنچا دیا؟ کہ جی ہاں پیغام پہنچا دیا۔ کہ انہوں نے کوئی چیز دی ہے؟ کہ جی ہاں اپنا کرتا دیا ہے۔ امام شافعی نے وہ کرتا لیا، پانی کے اندر اس کو نچوڑا، پھر وہ کرتا اس کے حوالے کر دیا، مجھے کرتے کی ضرورت نہیں، مجھے اس کرتے کے اندر جو پسینہ لگا ہوا ہے وہ چاہیے۔ استاد اپنے شاگرد کا پسینہ تبرک کے طور پر رکھ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل وہ عظیم انسان ہے، خلق قرآن کے مسئلے پر ان کے جسم پر اتنے کوڑے مارے گئے ہیں، خدا کی قسم اگر ہاتھی کے اوپر مارے جاتے تو ہاتھی بھی
دل ملا چاہتا ہے، لیکن وقت کا امام نہیں بدلتا ہے۔ وقت کی طاقت کہتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ تو مخلوق ہے۔ امام کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، جب سے اللہ ہے تب سے ہی اللہ کا کلام ہے۔ پھر تاریخ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے ہاتھ موڑے مطلب توڑ دیے گئے اور بڑا ذلیل ان کو کیا گیا، لیکن یہ وہ علماء تھے کہ جنہوں نے ہر دور کے اندر دین کو اپنے سینے سے لگایا، تکلیفیں اٹھائی، لیکن کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں۔ پھر وقت آیا، تاریخ گواہ ہے، ابو الہیثم اس زمانے کا بغداد کا ایک بڑا ڈاکو چور تھا، تو امام احمد بن حنبل اس کو دعا دیا کرتے تھے، اللہ ابو الہیثم پر رحم فرمائے۔ ان کے جو شاگرد تھے وہ کہتے، حضرت آپ اتنے بڑا چور بدماش آدمی، آپ اس کو دعا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میں دعا اس لیے دیتا ہوں، جب میں جیل کے اندر ڈالا گیا وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے وقت کے امام، میں بغداد کا نامی گرامی ڈاکو اور چور ہوں، میرا جسم کوڑوں سے چھلنی ہے، میں بار بار جیل کے اندر آتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود غلط کام سے باز نہیں آیا، آپ حق کی وجہ سے جیل کے اندر آئے ہیں، یاد رکھنا اگر آپ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی آپ کا گریبان ہوگا۔ تو فرمایا کہ مجھے اس چور نے استقامت کا سبق پڑھایا ہے کہ مضبوط رہنا چاہیے حق کے اوپر، اس لیے میں اس کو دعا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، عجیب کتاب ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے، ایک نقطہ ایک زبر زیر کی اس میں کوئی انٹرفیئر نہ ہوئی، نہ کوئی کر سکتا، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اللہ فرماتے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے ہو رہی حفاظت؟ ابھی 11 دن کا قرآن پاک سنایا گیا ہے، یہ حفاظت ہی تو ہے۔ کہاں؟ اللہ نے سینوں کے اندر، انسان کے پورے جسم کے اندر سب سے قیمتی عضو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ دل ہوتا نہیں کہ سب سے قیمتی عضو کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ قیمتی اس لیے ہے، اللہ نے ایمان بھی دل کے اندر رکھا ہے، قیمتی چیز کو قیمتی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ مائیں بہنیں بھی نیچے سن رہی ہیں، زیورات کو کہاں یہ لوکر کے اندر اور پھر اس سے بھی چھوٹا لوکر اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو لپیٹ کر کے رکھتی ہے بیچاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کرنسی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں قرآن اور ایمان قیمتی چیز ہے، اللہ نے اس کو ہاتھ میں نہیں رکھا، دماغ میں نہیں رکھا، کہیں اور نہیں، پوری باڈی کے سب سے بہترین حصہ جس کو دل کہا جاتا ہے، جو پورے جسم کا سردار ہوتا ہے، اللہ نے قرآن جو ساری کتابوں کا سردار، اس کو انسان کے جسم کی باڈی کے سردار دل کے اندر پیوست کر دیا۔ آپ دل نکال کر کے دیکھو، آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا، لیکن جب کھڑا ہوگا الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک پڑھ دے گا۔ یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں اس کی حفاظت کی اور حفاظ کے ذریعے سے کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، جو قرآن سے جڑ گیا اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک سے وابستگی تعلق نصیب فرمائے۔ باتیں تو اتنی ہے، پوری رات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ تراویح آپ نے پڑھی ہے، تھکے ہوئے ہیں، پھر آگے ماشاءاللہ سحری کا بھی تھوڑا فکر ہے کہ بھئی سحری بھی کرنی ہے، اور اس وقت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ختم قرآن کی نسبت پر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو، اپنے اپنے بچوں کو اور اپنی مائیں بہنوں کو اور خود کو قرآن پاک کا حافظ، عامل، محدث، مفسر، قرآن پاک کا قاری، تالی، ہر ایک اعتبار سے قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ وابستگی تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد ولك الشكر كما أنت أهله فصل وسلم وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل الشفاء وأهل الجند والكرم یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما مولا کریم ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما یا اللہ آج رمضان کی مقدس رات میں ان دو بچوں نے مل کر کے قرآن پاک پڑھا ہے سنا ہے یا اللہ ان دونوں بچوں کو بہترین حافظ قرآن بنا عالم دین بنا ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ان بچوں کو دین کا دائی شہدائی بنا یا اللہ ان بچوں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے پورا کیا ہے یا اللہ اس قرآن کے پڑھنے میں اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو اور یقیناً ہوئی ہوگی اس لیے کہ تیرا پاک کلام ہے کہاں ہم کہاں تیرا قرآن یا اللہ اس قرآن کے پڑھنے میں جس طرح کی بھی لغزش کوتاہی ہوئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کرنے کی سننے سنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما جب تک زندہ رہیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما اس قرآن کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن چین سکون کی فضا قائم فرما قرآن کی برکت سے ہمارے اس دہلی شہر کے اندر ہمارے اس محلے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر دین کی روشنی اور دین کے اجالے پیدا فرما یا اللہ مولا کریم یہ تیری ذات سے نکلا ہوا کلام ہے جب سے تو ہے اسی وقت سے تیرا کلام ہے تو بھی یا اللہ سب سے اونچا اور بالا ہے تیرا قرآن بھی سب سے اعلیٰ اور بالا ہے اور جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی اونچا اور بالا ہو جاتا ہے یا اللہ ہم تمام کو قرآن پاک سے محبت تعلق وابستگی نصیب فرما قرآن پاک کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے یا امید رکھتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر یا اللہ سبھی کی جائز تمناؤں کو حاجات کو پورا فرما جن حضرات نے اپنے مکان کی چھت پر اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کرایا ہے سنایا ہے یا اللہ ان کی بھی جائز تمناؤں کو حاجات کو پورا فرما مولا کریم نیچے مستورات مائیں بہنیں بھی جمع ہیں یا اللہ بیچاریوں کو بہت کم موقع ملتا ہے مرد حضرات تو جمعے میں بھی بیان سن لیتے ہیں اور بھی اجتماعات میں شرکت ہو جاتی ہے لیکن مائیں بہنیں بیچاری ایسی مجلسوں کو تلاش کرتی رہتی ہیں یا اللہ جو پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نیچے جنہوں نے قرآن سنا ہے یا آج بیان سنا ہے یا دعا کے اندر شرکت کے لیے جمع ہے یا اللہ ان کی بھی جائز تمناؤں کو حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو حاجات کو پورا فرما مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے عزتیں بھی تیرے پاس ہیں مال و دولت بھی تیرے پاس ہے راحتیں بھی تیرے پاس ہیں سکون اور عافیت کے خزانے بھی تیرے پاس ہیں یا اللہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے ایمان کے بعد سکون اور عافیت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے یا اللہ ہم ختم قرآن کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کے آپ سے سکون عافیت مانگتے ہیں عزت مانگتے ہیں یا اللہ ہم تمام کو عزت نصیب فرما سکون عافیت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ ہر ایک کو الجھن پریشانی سے محفوظ فرما مولا کریم یا اللہ ضرورتیں اور حاجتیں تو بہت ساری ہیں لیکن مولا وقت پر بہت ساری باتیں یاد بھی نہیں رہتی یا اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ دانا ہیں بینا ہے علیم بذات الصدور ہے ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو حاجات کو پورا فرما عذاب قبر سے حفاظت فرما الصراط کا راستہ آسان فرما یا اللہ بغیر حساب کتاب کے دخول جنت نصیب فرما مولا اس قرآن پاک کا ثواب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ کر تمام صحابہ خلفائے راشدین بزرگان دین اور آدم سے لے کر آج تک
جتنے مسلمان مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کو اس قرآن پاک کا ثواب پہنچ کر، خاص طور سے جن حفاظ نے قرآن پاک سنا ہے یہ جنہوں نے تراویح پڑھی ہے یہاں پر، ان کے آباء اجداد والدین اساتذہ جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کو اس کا ثواب پہنچ کر ہم سب کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما، ہم سب کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم دعا کر رہے ہیں، مولا اس قرآن پاک ہی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو قرآن پاک سے وابستگی تعلق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم تمام کو پوری زندگی قرآن سے جڑ کر کے قرآن کے حکموں پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نیک اور جائز تمنائیں مانگے بغیر رہ گئی ہیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ مختصر سی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے قبول منظور فرما دیجئے۔ جب آخری وقت ہو ایمان کے ساتھ کلمے کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔